آج اسلام کی دعوت بڑی کم ہے، آج شیطان کی دعوت ہر جگہ عام ہے۔ فلم انڈسٹریز ہیں ان کی، باقاعدہ لڑکے لڑکیاں پراپر اس پہ محنت کر رہے ہیں، باقاعدہ روزانہ اس کے اوپر کام کیا جاتا ہے، اور اسلام کی دعوت پر فتنے، جھگڑے، آپس میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، ایک دوسرے کو کہنا تیری مسجد میری مسجد، تیری کتاب میری کتاب۔ ہوا کیا؟ اسلام لوگ بڑا کم جانتے ہیں، شیطان ان کے ایکٹر، ان کو نبھانے والے، دنیا انہیں زیادہ جانتی ہے۔ اسلام کی دعوت ہمیں تو اتنی عام کرنی تھی کہ ہمیں کافروں کو دعوت دینی ہے، لیکن پاکستان کا سب سے بڑا بدقسمتی کا عالم یہ دیکھیں، یہاں کے مسلمان کو ہی اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانے کے لیے ساری جماعتیں لوگ لگے ہوئے ہیں، اسلام سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ یہ ہر عالم دین، ہر مسلمان وہ جو کلمہ پڑھتا ہے، یہ اس کے لیے بڑا مفید ہے کہ دعوت اسلام کی کس طرح اور کہاں پہ دینی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ پہ جا رہے تھے، اور جنگ پہ جاتے ہوئے صحابہ ساتھ ہیں، لشکر ہے، تلواریں ہیں، تیر ہے، دماغ بندے کا جنگ کی طرف ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام جنگ کے میدان کے پاس پہنچے تو نبی علیہ السلام کی نظر پڑی، ایک شخص پہاڑوں کی وادی کے اندر بکریاں چرا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام صحابہ کو روک کر 2-3 صحابہ کو ساتھ لیا تو اس رائی کے پاس، بکریاں چرانے والا چرواہے کے پاس نبی علیہ السلام چلے گئے۔ نبی علیہ السلام نے جا کر اسے کہا فَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَكَ الْجَنَّةُ، تو زبان سے کہہ دے لا الہ الا اللہ، تجھے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو وہ شخص بڑا حیران ہوا، اس نے کہا اسلام قبول کروں نہ کروں، چرانی تو بکریاں ہی ہیں، ملنا کیا ہے؟ ہمارے اندر بھی بڑے لوگ کہتے ہیں ہم مولانا داڑھی رکھ لیں، اپنے آپ کو دین پر چلا لیں، تو کیا ملنا ہے؟ کرنا تو کام ہی ہے نا، دکانوں پر ہی بیٹھنا ہے۔ بھائی نہیں، آپ جس جگہ ہیں، کوئی بھی کام کرتے، جس مرضی فیلڈ کے ہیں، اسلام میں داخل ہونا، اللہ رسول سے پیار کرنا، اس کی علامتیں اپنانا اور اسے ظاہر کرنا، اس کے بڑے ثمرات ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دعوت دی تو وہ کہتا ہے جی جنت میرے لیے؟ فرمایا ہاں، اس کے اندر نعمتیں ہیں، حسن ہے، وہ سیاہ رنگ کا تھا، ابشیدہ ہونٹے، اس کے جو ہونٹ ہیں، لپس ہیں، موٹے موٹے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تجھے جنت میں حسن یوسف، خوبصورتی اللہ وہ عطا کرے گا، جنت میں حوریں، نیک بیویاں دے گا اللہ۔ وہ اس بات پہ بڑا حیران ہوا کہ زمین پر کوئی مجھے اپنی بیٹی نہیں دیتا، اور آپ جنت کی حوروں کی بات میرے لیے کر رہے ہیں؟ میں بکریوں کا چرواہا ہوں، میرے لیے اس طرح کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، یہ بادشاہوں کے ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تو کہہ تو سی لا الہ الا اللہ ولک الجنہ، تو یہ جنت کی ضمانت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیتا ہوں۔ اس نے پڑھا، کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہوا، اور نبی علیہ السلام اسے اپنے ساتھ جنگ پہ لے گئے۔ یہ دوسرے وہ صحابی ہیں، نہ نماز پڑھی، نہ زکوٰۃ دی، نہ حج اور عمرے کیے، ادھر اسلام قبول کیا، ادھر اللہ نے شہادت نصیب فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کا مرتبہ دیا۔ نبی علیہ السلام جنگ کے بعد فتح ہوئی، نبی علیہ السلام صحابہ کی جو جسم اطہر ہیں، جو ان کے میتیں ہیں، نبی علیہ السلام ان کو دیکھ رہے ہیں۔ تو جب اس صحابی کے پاس نبی علیہ السلام پہنچے نا، تو نبی علیہ السلام نے چہرے سے کفن کو ہٹایا اور جلدی سے اوپر کفن ڈال دیا۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ شاید اس کی شہادت اللہ کو پسند نہیں آئی، یا یہ عجیب بات ہے کہ نبی علیہ السلام ہر صحابی کے چہرے سے پیار کرتے ہیں، مٹی صاف کرتے ہیں، اسے بوسہ دیتے ہیں، اور اس صحابی کو، اس بندے کو نبی علیہ السلام دیکھ ہی نہیں رہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کے تعجب والے چہروں کو دیکھ کر جواب دیا، فرمایا کہ یہ نہ سمجھنا کہ اس کی شہادت اللہ کو پسند نہیں آئی، بلکہ یہ تھوڑی دیر قبل میرے ساتھ اس بات پر بحث کر رہا تھا کہ میں بھلا جنت میں جا سکتا ہوں، میرے لیے حوریں ہو سکتی ہیں، میرے لیے اللہ وہ چیزیں، نعمتیں جو بادشاہوں کو ملتی ہیں مجھے مل سکتی ہیں، میں تو چرواہا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے جب اس کے چہرے سے کفن کو ہٹایا، اللہ نے مجھے دکھایا کہ اس کی جنت کی حوریں، اللہ نے اسے زمین پہ اتارا، وہ زمین پر اس کے چہرے کو آ کے صاف کر رہی ہیں۔ اس جگہ سے پروٹوکول ملنا شروع ہو گیا۔ پتہ چلتا ہے کہ اگر نبی علیہ السلام اس شخص کو دعوت نہ دیتے، آپ اپنی زندگی کی اتنی بڑی مہم جو جنگ پہ جانا ہے،
اس کے اندر بھی جاتے ہوئے دعوت دے رہے ہیں. اپنے ایمان سے بتائیں کبھی وہ جنت میں جا سکتا تھا؟ بکریاں چراتا رہتا. پروٹوکول میں رہنا ہے تو بھائی پھر رہن دو، چھوڑو دنیا کو، جو جہاں جاتا ہے جائے. ہمارا معاملہ ہی کیا، دعوے دنیا کو سنوارنے کے ہیں، اور طریقہ آپ کا نبی کے دشمنوں جیسا ہے، سخت لہجے، تکرار، گالم گلوچ، دوسروں کو کافر سمجھنا، خود کو مسلمان سمجھنا. نبی علیہ السلام چرواہے کو اس کو تسلی دے کر، اسے یقین دلوا کے کہ تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھ، اللہ جنت دے گا. آئے، اسے شہید ہوا، اللہ نے جنت عطا کر دی. ہماری دعوت ایسی نہیں ہے، ہم خیانت کر رہے ہیں. ہم اللہ کے دین کے اندر ہر مسلمان جس کے پاس علم ہے وہ جاہلوں کو بتائے، نہیں بتاتے. لوگ ہی کہیں گے تو عالم بن گیا، تو مولوی بن گیا. بھائی بتانا ہے، اسلام میں لانا ہے، دعوت دینی ہے جہاں تک ہو سکتی ہے. لوگوں کو چلائیں، بتائیں، سمجھائیں انہیں. انشاءاللہ ہر طرف اسلام ہوگا، اسلام کی بات ہوگی. لوگوں کو تعجب نہیں ہوگا، کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتاتے ہوئے شرمندگی محسوس نہیں کریں گے جو لوگ جو کرتے ہیں. تو اس لیے اسلام کو عام کریں، انشاءاللہ دنیا پر غلبہ اسلام کا ہی ہوگا.